السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کے درس کا سلسلہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج سے صحیح بخاری کا روزانہ درس ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا، اور اس خاص ایپیسوڈ میں آپ کے لیے خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے سوال بھی ہمارے یوٹیوب چینل کے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کا سوال ہے اپنے نام کے ساتھ میں اور اپنے شہر کے ساتھ میں آپ اپنا سوال رکھیے، تاکہ اگلی ویڈیو میں جب ہم جواب دیں تو اس میں آپ کے نام اور آپ کے شہر کے ساتھ میں آپ کا سوال اور آپ کے سوال کا جواب بھی ہم بتائیں۔ فی الحال ہم بخاری شریف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم کتاب الرقاق سے شروع کریں گے۔ کتاب الرقاق کے اندر وہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں جن کے ذریعے سے دلوں کو نرمی حاصل ہوتی ہے۔ رقاق کا مطلب ہوتا ہے وہ باتیں جو دلوں کو نرم کرنے والی، دلوں کو نرم کرنے والی جو باتیں ہوتی ہیں، ان حدیثوں کو یا جو دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں ہیں ان کو اس باب کے اندر بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو سب سے پہلے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو باب ہے اس باب کا نام ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ یہ باب ہے، اور باب کا نام امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے ٹکڑے سے لیا ہے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا آگے والی حدیث کے اندر ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، اور اس باب کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عیش الا عیش الاخرہ، یعنی کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کو آخرت کو تیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی دی ہے، ورنہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہی زندگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ زندگی در حقیقت آخرت کی زندگی ہے، یہی اس حدیث کا مطلب، اس باب کا مفہوم ہے، اور یہ حدیث کے ایک ٹکڑے سے اس باب کو نام دیا گیا ہے۔ تو رقاق جو ہے یہ رقیقتن کی جمع آتی ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ باتیں جو دلوں کو نرم کرنے والی ہیں۔ تو ان حدیث کو اس لیے کہا گیا ہے رقاق، اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، یعنی ایسی حدیثیں ہیں جن سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے لغت والوں نے جو ہے رقہ کا جو مطلب بتایا ہے، رحمت اور شفقت کے معنی بھی رقہ کا بتایا ہے، جس کی ضد آتی ہے غلظتن یعنی سختی۔ اس کی جو ضد آتی ہے، اس کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ ہے سختی۔ تو رقتن کے معنی رحمت اور شفقت کے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے تو باب جو ہے کتاب الرقاق ہے، اور حدیث نمبر جو ہے 6412، یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ تو ہم سب سے پہلی حدیث دیکھیں گے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا المکی بن ابراہیم، مکی بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں اخبرنا عبداللہ ابن عباس۔ مکی بن ابراہیم جو ہے یہ ان کی کنیت ابو السکن ہے، اور یہ تمیمی ہے، اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے 126 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ بالکل صالح ہے اور ثقہ راوی ہے، اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو لیس بہ باس کہا ہے۔ اخبرنا عبداللہ ابن سعید، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن سعید نے بیان کیا۔ عبداللہ ابن سعید ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور یہ مدینہ کے اندر انہوں نے اقامت اختیار کی تھی۔ ان کی وفات جو ہے 146 ہجری بتائی جاتی ہے۔ یہ امام ابو حاتم رازی نے اگرچہ ان کو ضعیف الحدیث کہا ہے، اور امام ابو زرع رازی نے بھی ان کے اندر بتایا ہے کہ وہن ہے، کمزوری ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ثقہ ان کو قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے کئی سارے دوسرے روات اور محدثین نے ان کو ثقہ راوی قرار دیا ہے۔ تو ان کا جو ہے ذکر ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب میں کیا ہے، اور صدوق ربما وہب کہا ہے کہ یہ تو ہے تو صدوق، یعنی روایت بیان کرنے میں بالکل صدوق ہے، لیکن بسا اوقات یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے ان کی حدیثوں کے اندر۔ تو اکثر بسا اوقات ربما کہا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی روایت کے اندر وہم پیدا ہو جاتا ہے، لیکن بہرکیف زیادہ تر محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ
یہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، اور ان کے والد جو ہیں سعید یعنی سعید ابن ابی ہند الفزاری، یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ ابن عباس کو آپ جانتے ہیں، ان کا لقب البحر بھی ہے، سمندر، اور حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم بھی قرار دیے جاتے ہیں۔ قریشی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، اور مدینہ، کوفہ اور طائف کے اندر انہوں نے اقامت اختیار کی ہے۔ تو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے، ان کی پیدائش کے بارے میں بہت عجیب واقعہ، ان کی پیدائش ہوئی ہے شیب ابی طالب میں، یعنی جب سارے جو چند مسلمان جو تھے صحابہ کرام اور صحابیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا تھا، تو شیب ابی طالب کے اندر، اسی گھاٹی کے اندر، شیب بنی ہاشم کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑے مفسر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تفسیر کا زبردست علم دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکمت کی 2 مرتبہ دعا فرمائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ ان کو حکمت دے دے۔ اس لیے جو ہے بہت ساری جگہوں پر طاؤس جو ہے، امام طاؤس جو تابعی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ جانکار آدمی کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما، جن کے سلسلے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، ان میں پہلی نعمت تو یہ ہے کہ صحت ہے پہلی نعمت، اور دوسری نعمت جو ہے وہ خالی وقت کا ہونا ہے، خالی ہونا ہے۔ تو یہ 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت اس اعتبار سے ہے کہ صحت کا ہونا انسان کی عبادت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، صحت مند نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عبادت میں جی نہیں لگتا، دوسرے کاموں میں جی نہیں لگتا، بلکہ اس کی دولت کس کام کی، وہ ساری دولت اس کی بیکار اس کے سامنے پڑی رہتی ہے اگر اس کے پاس صحت نہیں ہے، اگر اس کے جسم کے اندر سلامتی نہیں ہے، عافیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اپنے صحت کی سلامتی کے لیے، اپنے بدن کی عافیت کے لیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو عافیت کا جو مطلب بتایا گیا ہے حدیث پاک کے اندر، وہ دراصل عافیت کا مطلب صحت ہے، عافیت کا مطلب بدن کی سلامتی ہے، عافیت کا مطلب بیماری سے حفاظت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو، اللہ تیری معافی چاہتا ہوں، والعافیت، اور میں اپنے بدن کی حفاظت چاہتا ہوں، صحیح سلامتی چاہتا ہوں، فی الدنیا والآخرتی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور یہ پوری دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمن روآتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے صحت کی حفاظت کے لیے، صحت کی تندرستی کے لیے، اور صحت کی سلامتی کے لیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان دنیا کی زندگی میں بھی لطف اٹھا پاتا ہے۔ ورنہ اگر جس کے پاس صحت اور سلامتی نہ ہو، صحت و بدن کی صحت نہ ہو، جو آدمی ہمیشہ بیمار رہتا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کا کس طرح سے لطف اٹھائے گا، یا پھر اس کی دولت یا پھر اور جو دوسری چیزیں ہیں اسے کیا کام آئیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحت ہے اس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ صحت جب تک ہوتی ہے تب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، برائیوں میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ جو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ انسان اپنی اللہ کی عبادت میں وقت لگائے، اللہ کی عبادت میں اپنے بدن کو لگائے۔ ابھی اس کے پاس صحت ہے، ابھی اس کے پاس تندرستی ہے، جوانی ہے، ساری چیزیں باقی ہیں۔ ان دنوں میں جتنی اچھی طرح سے عبادت کر سکتا ہے، صحت کے دنوں میں جتنی اچھی طرح سے وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، دوسرے دنوں میں نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا الصحت والفراغ، کہ صحت اور تندرستی سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دھوکے میں لوگ نہ پڑے، بلکہ اس کو استعمال کریں اللہ کی عبادت کے لیے، اس کو استعمال کریں اللہ کی بندگی کے لیے، نماز میں جی لگائے، کیونکہ صحت میں تندرستی میں آدمی جتنی اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، دوسرے دنوں میں، بیماری کے دنوں میں نہیں کر سکتا ہے، اس میں اس کا جی نہیں لگے گا، وہ ہمیشہ اپنے جسم کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ الفراغ یعنی خالی وقت کا ہونا، فراغت کا ہونا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ انسان جب مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اگر کسی کو خالی وقت ملا ہوا ہے تو اس کو غنیمت سمجھے، اس میں خوب زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے، ورنہ جب وہ مشغول ہو جائے گا تو اللہ کی عبادت کے لیے ترسے گا، مشغول ہو جائے گا تو اسے موقع نہیں ملے گا اللہ کی عبادت کے لیے، وقت نہیں نکال پائے گا وہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بات فرمائی کہ خالی وقت کو انسان غنیمت سمجھے، خالی وقت کی قدر کرے، خالی وقت کو انسان دھوکے میں نہ گزار دے، خالی وقت کو انسان بیکار چیزوں میں نہ گزار دے کہ اس سے کوئی کام نہ کر پائے، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے۔ تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ تو اللہ کی ایسی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ انسان ان کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن خاص طور سے انسان کے لیے صحت کی جو صحت ہے، تندرستی ہے اور خالی وقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان دونوں نعمتوں کی انسان قدر کرے۔